آج یہ آپ کے سامنے ہے سورہ کوثر۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی مختصر سی تشریح، ٹھیک ہے؟ تو سورہ کوثر، انا اعطینا کل کوثر، پہلے ترجمہ دیکھیے۔ انا مانے بے شک ہم نے، انا مانے ہوتا ہے بے شک، اس میں نا جو آیا ہوا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہم، تو انا بے شک ہم نے، اعطینا کا ہم نے آپ کو عطا کی، ٹھیک ہے؟ اعطینا مانے ہم نے عطا کی، یہ عطا جو فعل ہے اس سے بنا ہے۔ اعطینا ہم نے عطا کی، جیسے کہ فعلنا ہم نے کیا، فعلنا معنی ہوتا ہے ہم نے کیا، ویسے ہی اعطینا ہم نے عطا کی۔ کاف کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کو، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا، کاف کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کو، تو اعطینا کا ہم نے آپ کو عطا کی، یہ کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماضی، اور اس میں یہ اعطینا یعنی کہ جمع متکلم ہے، یعنی کہ اس میں فرسٹ پرسن ہو اور بولنے والے بہت سارے لوگ ہوں۔ الکوثر اس کے معنی ہوتے ہیں خیر کثیر، کوثر حوض کوثر کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس کو کثیر کوثر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جس میں بھلائی ہو، کوثر۔ تو انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا کی، یا پھر بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، دونوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے فصلی لربک وانحر، فصلی فا کے معنی ہوتے ہیں پس، صلی اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ فعل امر ہے، یعنی کہ جو آرڈر دینے کے لیے آتا ہے، جو فعل استعمال ہوتا ہے کسی سے کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے، اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک لام کے معنی ہوتے ہیں لیے، اور ربی رب کاف مانے آپ کے، جیسے کہ کتابوں کا آپ کی کتاب، ایسے لیے ربی کا اپنے رب کے لیے، فصلی لربک پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر واو کے معنی اور انحر ونحر پڑھیں گے اس کو ملا کر، اس کے معنی آپ قربانی کیجیے، یہ بھی فعل امر ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا آپ قربانی کیجیے، فصلی لربک ونحر پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور آپ قربانی کیجیے۔ ان شانیک هو الابتر، ان کے معنی بے شک، شانیہ کا معنی یہ کاف جہاں پر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، شانیہ معنی دشمن، شانیہ کا آپ کا دشمن، ہوا معنی وہی، الابتر یعنی جڑ کٹا ہوا ہے یا بے نسل ہے۔ ان شانیک هو الابتر، ابتر بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے، یا بے شک آپ کا دشمن وہی بے نسل ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے، انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، یا بے شک ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا کی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے یا جڑ کٹا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس سورت کا آپ کے سامنے ترجمہ ہے اس کی، دیکھیے یہ جو سورت ہے، یہ سورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور کے 3 بیٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا 4 بیٹیاں ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے 3 بیٹے ہوئے ہیں، 2 بیٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں جن کا نام قاسم و طاہر ہے، اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم ہے جو حضور کی ایک باندی تھیں جن کا نام تھا ماریہ قبطیہ، تو ان سے حضور کی باندی ہوئی تھی، ان سے حضور کے بیٹے یہ پیدا ہوئے تھے، حضور کی جو باندی تھیں ان سے بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم۔ تو ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تھا، اس وقت جو حضور کے مخالفین تھے، کفار مکہ تھے، ان کو خوش ہونے کا موقع ملا، وہ یہ کہنے لگے کہ اب جو ہے ہم لوگ تو ان کے دین سے پریشان ہو گئے، یہ نیا دین لے کر آئے، انہوں نے ہمارے دین کو ختم کر دیا ہے، اور وہ اپنی ساری کوششوں میں ناکام ہو گئے تھے، تو اب وہ خود کو یہ سوچ کر تسلی دینے لگے، خوش ہونے لگے کہ اب ان کا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور کیونکہ حضور کے اس سے پہلے بھی 2 بیٹے انتقال فرما چکے تھے، تو ان کو یہ خوشی ہوئی کہ اب ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ نسل جو چلتی ہے وہ لڑکوں سے ہی چلتی ہے، تو ان کو خوشی ہوئی کہ ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، بس یہ جو ہمارے لیے پریشانی ہے کچھ دن کی پریشانی ہے،
اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے وہ خوشحالی آنے والی ہے۔ تو پھر اس وقت میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں کہا گیا انا اعطینا کل کوثر، بے شک یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر عطا کی ہے اس کا اس میں ذکر کیا گیا کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، یعنی ہم نے بہت زیادہ آپ کو خیر عطا کی ہے۔ بہت زیادہ خیر کیا ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو نبی بنایا ہے، اور آخری نبی بنایا ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے، اور حضور کی اتباع کرنے والی اتنی بڑی امت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، اور معراج پر اپنے پاس بلایا ہے، اپنا دیدار کرایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی بہت ساری ہر اعتبار سے جو خیر ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی لی جاتی ہے جو تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینی، دنیاوی اور اخروی جو بھی بھلائیاں ہو سکتی تھیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور آخرت میں تو بے شمار نعمت ہے جس کا اندازہ کسی کو نہیں، صرف اللہ ہی کو ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ حوض کوثر ہے، کہ حوض کوثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی ہے، جو میدان محشر میں لگائی جائے گی، اور اس میں اس کے اندر جو پانی ہے، اس کے اندر جو دودھ ہے یا پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس کے جو اوپر جو کنارہ ہوتا ہے، جیسے اوپر کوئی چیز آ کے جم جاتی ہے کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر موتی تیر رہے ہوں گے، اور اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے کے ہوں گے، اور اس کے آس پاس جو ہیں جو پینے کے لیے کٹورے رکھے ہوں گے ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ جتنے کے آسمان کے ستارے ہیں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ وہاں کٹورے رکھے ہوں گے، جس سے آ کر انسان جو جنتی ہوں گے وہ حضور کے پاس حوض کوثر میں آ کر اس سے وہ جو اس کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو ہم پانی کہہ سکتے ہیں یا دودھ کہہ سکتے ہیں، وہ اس سے پئیں گے۔ اور اس وقت ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے بھی آئیں گے کہ حضور ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے، اور وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، لیکن فرشتوں کو بیچ میں روک لیں گے، اور وہ حضور سے کہیں گے کہ ان کو بیچ میں روک لیں گے۔ حضور فرمائیں گے یار آپ ان کو کیوں روک لیا ہے، ان کو میرے پاس کیوں نہیں آنے دے رہے؟ تو وہ کہیں گے کہ حضور آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کیا خرابیاں پیدا کی ہیں، جو بات آپ کے دین میں نہیں تھی، نئی نئی باتیں کھڑ کر انہوں نے آپ کے دین میں پیدا کر دی ہیں۔ تو پھر حضور کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو مجھ سے دور رکھو، پھر ان کو حوض کوثر کے پاس آنے نہیں دیا جائے گا، اور ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ احادیث میں اس پوری جو میں نے آپ کو بتایا یہ سارا تذکرہ احادیث کے اندر ہے، حوض کوثر کیسی ہوگی، اسے کون لوگ پانی پئیں گے۔ تو یہ جنت سے، یہ جو نہر جنت سے جاری ہے، یعنی کہ اصل میں جو حوض کوثر ہے وہ جنت میں ہے، تو وہیں سے وہ بہہ کر آ رہی ہوگی، اور میدان محشر میں سب کے سامنے موجود ہوگی، اسی سے سب لوگ جو ہے اس کا پانی پئیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں آپ ایک بات یہ اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو زندہ نہیں رکھا، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اگر حضور کے بیٹوں کو زندہ رکھا جاتا تو دنیا کا یہ طریقہ ہے، یا انبیاء میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ جو کسی نبی کے کوئی بیٹے ہوا کرتے تھے تو ان کے بیٹوں سے ان کے بیٹوں کو نبی بنایا جاتا تھا، انبیاء کے بیٹے نبی ہوا کرتے تھے۔ آواز بہت کم آ رہی ہے۔ ہیلو، اب کیسی ہے آواز؟ اب کیسی آ رہی ہے؟ اب کیسی آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کے بیٹے کو نبی بنایا جاتا ہے اسی لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ جو ہیں حضور کی دنیا سے جانے کے بعد میں جو حضور کے بیٹے ہیں ان کو وہ نبی بنانے کے لیے کہنے لگیں، اس سے نبی بنانے کا دعویٰ کرنے لگیں، کیوں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھا ہے، اور اسی لیے حضور کی جو نسل چلی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، یعنی بیٹیوں سے حضور کی نسل چلی ہے، بیٹی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضور کے کوئی بیٹے زندہ نہیں رہے، تو اس کے اندر یہ حکمت تھی۔
یعنی کہ حضور آخری نبی، آخر حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر حضور کے بیٹے ہوتے تو اس میں کچھ لوگ ایسا کر سکتے تھے کہ ان کو نبی، یعنی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نبوت، لیکن لوگ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو فصل لے لے ربی کا ونحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور جو ہے قربانی کیجیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی خیر عطا فرمائی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے دو چیزوں کے ذریعے۔ یعنی کہ آپ کو ایک تو اپنی بدنی اور روحانی بھی عبادت کرنی ہے۔ بدنی روحانی عبادت کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر یعنی کہ ہم اپنے بدن سے ہم نماز پڑھنی پڑتی ہے رکوع سجدوں کے ذریعے، اور اسی طریقے سے اس میں ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں یعنی دونوں چیزیں انسان پیش کرتا ہے، اور پھر ونحر اور قربانی کیجیے۔ تو اس میں انسان کی یعنی ایک طریقے سے جان کی قربانی ہے اور مال کی قربانی ہے۔ اور قربانی سے مراد صرف یہاں پر جانور کی قربانی نہیں، بلکہ انسان کے جذبات، انسان کے احساسات، اور انسان کے اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو لگا دینا، ان سب کی قربانی۔ تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس امت میں بھی اگر آج لوگ اس چیز کو اپنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کی بھی قربانی دیں، اپنے مال کی بھی قربانی دیں، اور ہر طریقے سے یعنی ہر اعتبار سے وہ قربانی دیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو خیر جو ہے وہ ان کو بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھلائی ہیں وہ خیر ان کو بھی مل جائیں گی۔ اس کے بعد ان شانیہ کا ولبتر، بے شک آپ کا دشمن وہی جڑ کٹا ہوا ہے یعنی بے نسل ہے۔ اب تر کے اصل معنی ہوتے ہیں جڑ کٹا ہوا، جڑ کٹے سے مراد ہی ہوتا ہے یعنی جس کی نسل نہیں چلتی ہے۔ تو حضور پر جن لوگوں نے الزام لگائے تھے، جن دشمنوں نے، ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے، یعنی کہ نسل جو ہے یہ آپ کو کہنا ہے کہ آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اور اصل میں ہوگا یہ کہ ان لوگوں کی نہ نسل چلے گی اور نہ ان کا کوئی ذکر خیر کرنے والا بعد میں ان کو کوئی یاد رکھے گا۔ اب دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل بھی موجود ہے آج، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آج تک اور قیامت تک باقی رہے گا، اور خیر کے ساتھ باقی رہے گا۔ جیسے کہ اذان کے لیے نماز ہوتی ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے۔ ہمارا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ تو آپ کا جو تذکرہ ہے خیر کے ساتھ میں وہ قیامت تک جاری ہے۔ لیکن حضور کی جو دشمن تھے ابو لہب حضور کا چچا تھا اور یہ ابو جہل، تو ان کو آج ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن برائی میں تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ان کی نسل بھی آج موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ کا دشمن وہی جڑ کٹا ہوا ہے، وہی بے نسل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی ہے مختصر۔